ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ مارچ کے 6 اور رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. عالم اسلام کے عظیم رہبر اور مجاہد حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے المناک شہادت کے گہرے صدمے کے موقع پر لداخ کے نامور ادارے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ایک 4 رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے دارالحکومت نئی دلی کا دورہ کیا. اس وفد نے ہندوستان میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمہ داران کی خدمت میں حاضر ہو کر کرگل عوام کے تسلیت، جذبات اور غم و وفاداری کا پیغام پیش کیا. وفد میں چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی، وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ حسین رضوانی، وائس چیئرمین بسیج روحانیون شیخ محمد حسین رجائی اور مدیر جامع امام خمینی حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی شامل تھے. وفد نے سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حکیم الہی، نمائندے ولی فقیہ سے ملاقات کی اور کرگل کے عوام کی جانب سے تعزیت پیش کی. اس کے بعد وفد نے ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور آیت اللہ سید کمال حسین رئیسی نمائندے جامعہ مصطفیٰ العالمیہ در ہند سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. ان ملاقاتوں میں وفد نے شہید رہبر کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا. وفد کے ارکان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رہبر شہید در حقیقت امام خمینی کے روشن راستے کے حقیقی وارث تھے. انہوں نے اپنے حکیمانہ قیادت، بے مثال بصیرت اور امت مسلمہ کے اتحاد و دفاع کے ذریعے پوری دنیا کے مظلوموں اور آزاد لوگوں کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کیا. ان کا پیغام تھا کہ کرگل کے مومنین اس عظیم مصیبت میں خود کو پوری امت مسلمہ کے ساتھ برابر کا شریک غم سمجھتے ہیں اور شہید رہبر کے افکار و نظریات کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. ایرانی ذمہ داران نے وفد اور عوام کرگل کے اس جذبہ محبت، وابستگی اور وفاداری کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہادت کی افسوسناک خبر کے فوراً بعد دنیا کے بہت سے خطوں سے پہلے کرگل کے عوام نے جس تیزی، اخلاص اور پروقار طریقے سے تعزیتی مجالس اور اجتماع منعقد کر کے اپنے غم اور یکجہتی کا اظہار کیا، وہ قابل فخر اور لائق صد تحسین ہے. ایرانی حکام نے بھی اہل کرگل سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام اور حکام کرگل کے وفادار عوام کے اس عظیم غم میں برابر کے شریک ہیں. ان ملاقاتوں میں باہمی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور شہید رہبر کے افکار کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اختتام پر تمام حاضرین نے شہید رہبر کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور امت مسلمہ کی سربلندی اور اتحاد کے لیے دعا گو ہوئے. صدر ہند دروپدی مرمو نے ملک کی متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کی تقرروں میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کی منظوری دی ہے. اس سلسلے میں جاری کردہ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جسے صدر نے منظور کر لیا. کویندر گپتا نے 18 جولائی 2025 کو لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا اور تقریباً 9 ماہ اس منصب پر خدمات انجام دی. تاہم ان کے استعفیٰ کی سرکاری وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی. ذرائع کے مطابق ان کی سیاسی وابستگیوں اور جماعت کی تنظیمی سرگرمیوں میں ممکنہ واپسی اس فیصلے کی وجہ بن سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی. قابل ذکر ہے کہ کویندر گپتا کی مختصر مدت اقتدار میں لداخ میں کئی اہم واقعات پیش آئے. گزشتہ سال 24 ستمبر 2025 کو لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبے پر ہونے والے مظاہرے پرتشدد ہو گئے تھے.
مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جٹپو میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے نے نہ صرف پورے خطے لداخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا بلکہ لداخ کے عوام کے لیے آئینی تحفظات اور سیاسی نمائندگی کے مسئلے کو قومی سطح پر بھی اجاگر کیا گیا۔ استعفا کے بعد کویندر گپتا کی نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہیں ہماچل پردیش کا نیا گورنر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کمار سکسینہ کو لداخ کا نیا لیفٹیننٹ گورنر تعینات کیا گیا ہے۔ وہ اپنی نئی ذمہ داری سنبھالتے ہی لداخ کی انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ دلی کے نئے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر امریکہ میں ہندوستان کے سابق سفیر ترنجیت سنگھ سندھو کو مقرر کیا گیا ہے۔ جمعیت العلماء اثنا شہریہ کرگل کے زیر اہتمام آج بعد از نماز جمعہ ایک پرامن احتجاجی جلوس برآمد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں روزہ داروں نے شرکت کی۔ جلوس میں شامل عوام نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور ان ممالک کی جارحانہ پالیسیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس احتجاجی جلوس کا مقصد رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کی مظلومانہ اور بہیمانہ شہادت کے خلاف اپنا غم و غصہ ظاہر کرنا تھا۔ علاوہ ازیں مقررین نے پاکستان میں رہبر معظم کی شہادت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر طاقت کے استعمال اور فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت کی، جس میں 1 درجن سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ جلوس احاطہ اسلامیہ سکول سے برآمد ہو کر کرگل کے مرکزی بازار سے گزرا اور واپس اثنا عشریہ چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے رہبر معظم امام خامنہ ای کی شخصیت، ان کی دینی خدمات اور پاکیزہ زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ امام خامنہ ای کی شہادت سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور انقلابی سوچ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ شرکاء نے پرامن طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور عالم اسلام میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخو نے رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان کے ہمراہ آج نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتی حکام سے ملاقات کر کے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کی بہیمانہ شہادت پر گہرا رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخو نے ایران کے سفیر ڈاکٹر فتح علی سے ملاقات کی اور رہبر معظم کی امت مسلمہ، عالم اسلام اور مظلوم اقوام کے لیے انجام دی گئی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ گفتگو کے دوران ڈاکٹر آخو نے آیت اللہ خامنہ ای کو امت مسلمہ کا عظیم ستون اور مظلوموں کی ڈال قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت اور جد و جہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے لکھا کہ ہم پرنم آنکھوں کے ساتھ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ سی سی کرگل نے کہا کہ کرگل کے عوام مشکل گھڑی میں ایرانی عوام اور دنیا بھر میں ان کے پیروکاروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ایران کے ثقافتی مشیر ڈاکٹر فرید اور ڈاکٹر مجید الہی سے بھی ملاقات کی اور ایرانی عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے زیر اہتمام جشن تکلیف 2026 کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب ان بچوں کے اعزاز میں منعقد ہوئی جو حال ہی میں سن بلوغت کو پہنچی ہے۔ اس موقع پر بچوں کو اسلامی تعلیمات، اخلاقی آداب اور دینی مسائل سے آگاہ کیا گیا۔ تمام بچیاں سفید چادر میں ملبوس تھیں، جس نے تقریب کو ایک خاص روحانی پہلو عطا کیا۔ تقریب میں بچوں کے والدین، زینبیہ سوسائٹی کے عہدیداران اور اراکین نے شرکت کی۔ مقررین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور بچوں کو ان کی زندگی سے رہنمائی لینے کی تلقین کی۔ اس موقع پر رہبر معظم امام خامنہ ای کی شہادت کے سلسلے میں ایک مجلس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے دوران بچوں نے حجت الاسلام شیخ بشیر شاکر کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی۔
پروگرام کے اختتام پر عالم اسلام میں امن و سلامتی، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کامیابی اور جمہوریہ اسلامی ایران کی فتح و کامرانی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنہ کی عظیم الشان شہادت پر پورے ضلع کرگل میں غم کا ماحول ہے۔ اس ساحنہ عظیم پر جہاں بڑے پیمانے پر احتجاجی جلوس برآمد کیے گئے، وہی ضلع کے مختلف علاقوں میں مساجد، امام بارگاہوں اور مکاتب میں مجلس ترحیم و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سرحدی علاقہ سلموں میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین کی رہنمائی میں گزشتہ چند روز سے جاری مجلس ترحیم و فاتحہ خوانی کا کل اختتام ہوا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کر کے رہبر معظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ محمد حسین نے امام خامنہ کی انقلابی خدمات پر روشنی ڈالی اور لوگوں پر زور دیا کہ ان کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ان کے مشن کو جاری رکھیں۔ ادھر سب ڈویژن سانکو کے تھزگام علاقے میں واقع تھنگ اور ہمری میں بھی تعزیتی مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام اور ذاکرین ان مجالس میں رہبر معظم کی حیات و خدمات پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ان کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آسام کے کاربی انگلونگ ضلع میں سکھوئی MKI-30 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ حادثے میں 2 پائلٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ سکھوئی MKI-30 لڑاکا طیارہ تربیتی مشن پر تھا جو ہاٹ ایئر بیس سے تقریباً 60 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے نے جمعرات کی شام کو اڑان بھری تھی۔ IAF نے ایکس پر ایک پوسٹ میں 2 پائلٹوں کی ہلاکت کی جانکاری دی۔ IAF نے لکھا، IAF اسکواڈ ان LDR نوج اور FLT لیفٹیننٹ پرویش دواکر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جو SU-30 حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ IAF نے مزید لکھا، IAF کے تمام اہلکار دکھ کی اس گھڑی میں دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور سوگوار خاندان کے ساتھ مضبوط سے کھڑے ہیں۔ ایک دفاعی ترجمان نے گوہاٹی میں کہا کہ طیارے کا ملبہ جمعے کے صبح سویرے دیکھا گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی مسلح افواج کی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جاری جوابی کارروائیوں میں اہم کامیابی سامنے آئی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اردن میں واقع کئی امریکی فوجی ریڈار ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عرب جزیرہ نما میں واقع متعدد فوجی تنصیبات کی تازہ ترین تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے ریڈار کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ریڈار امریکی فراہم کردہ میزائل نظاموں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔